ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان سے متعلق تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہے۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن کے اندر بہت ساری آیات قرآن کی عظمت کے بارے میں موجود ہیں، اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی قرآن کی عظمت اور رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے قرآن حکیم۔ اگر احادیث کے اندر موجود ہے سورہ حمد کو 7 مرتبہ یا 70 مرتبہ، غالباً 70 مرتبہ اگر کسی مردے پہ پڑھا جائے زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اتنا اثر رکھا۔ اور ایک عالم دین نے جو کہ بہت بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے تجربہ کیا، ایک مکھی کو مار کے بٹھا دیا، رکھ دیا، اور اس کے اوپر سورہ حمد پڑھنی شروع کر دی۔ تو ابھی 70 مرتبہ پہ نہیں پہنچے تھے، وہ اڑ کے چلی گئی مکھی جو ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے اللہ کی اس قدرت طاقت کا جب مظاہرہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ، یعنی پہلے اس کے اوپر کچھ یقین تھا، اب یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اپنے کلام کے اندر۔ تو لہٰذا قرآن حکیم فقط یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو بس جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہاں رواج ہے پاکستان میں جی قاری صاحب نے بلا لو جی، بس قاری صاحب آ گئے جی، یہاں سے آپ لوگوں میں سے بعض لوگ پڑھانے جاتے ہوں گے، بس قرآن پڑھایا ختم ہو گیا، آپ کو ایک سوٹ کپڑوں کا دے دیا، مہینے میں 5,000 10,000 آپ کو مل گئے، وہ بھی خوش ہو گئے بچہ ہمارا قرآن پڑھ گیا۔ اس پڑھنے کے کا بھی اجر ہے، تھوڑا بہت ثواب ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے قرآن حکیم سے حاصل کچھ نہیں کیا، سیکھا کچھ نہیں ہے قرآن حکیم سے۔ اگر وہ سیکھتا تو اس عالم کی طرح وہ بھی علاج کر سکتا تھا قرآن حکیم سے۔ قرآن حکیم کے اندر طاقت، دوسری مثال دیتا ہوں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کن ذہن تھے، تو ان سے کہا کہ آئندہ جو ہے آپ درس تیار کر کے آئیں، ورنہ میں آپ کو درس میں نہیں آنے دوں گا، ہمیشہ آپ آتے ہیں، آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے امیر المومنین کی خدمت میں، مولا علی علیہ السلام کی عرض کرتا ہے یا علی میں پریشان ہوں، سو جاتا ہے وہاں زری پہ۔ تو حضرت آتے ہیں اور اس کے کان میں کیا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جب اٹھتا ہے تو اس کا حافظہ کھل جاتا ہے، دوسرے دن جاتا ہے تو درس میں سب چیز بتا رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے۔ شیخ انصاری ممبر پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، تو کہا کہ آپ حوصلے سے کام لیں، جس امیر المومنین نے آپ کے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، میرے کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہوئی ہے۔ تو شیخ انصاری اتنی بڑی شخصیت تھے، یعنی یہ قرآن کی آپ کو تجلیات اور قرآن کی جو عظمت ہے، رفعت ہے اور فوائد ہیں، اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ متمسک ہو جائیں، دوست بن جائیں۔ قرآن کے ساتھ اگر آپ دوست بن جائیں، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، شاید آپ لوگوں کو یہ باتیں ایویں لگتی ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کے ساتھ آپ دوستی کر لیں، بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، حتیٰ مالی مسائل بھی حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو، یہ جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں مسجد میں، یہی آپ کو بلا کے پکڑ کے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کرے گا، جو آپ کو مسئلہ ہے۔ پھر آپ قرآن کو جب متمسک قرآن کے ساتھ ہوں گے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، یہ نہیں فقط ایسے قرآن پڑھیں اور بند کر کے رکھ دیں، کہیں مولانا ہم نے تو 10 آیتیں پڑھی تھی، کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہمارے پاس۔ ترجمہ پڑھیں، قرآن کو دیکھیں، پھر قرآن سے طلب کریں، قرآن کے ذریعے اللہ سے طلب کریں، قرآن کو وسیلہ بنائیں، آل محمد کو درمیان میں لے کے آئیں، طلب کریں، جو آپ کا کام ہے انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہوگا۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں